Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Darwaza, the Sagwan Point. Ready-made Sagwan main door, windows and door frames. Beside Himalaya Restaurant, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Ray Star Tea, a premium blend of high-quality teas. Special in strong dust tea, mixture tea, red leaf tea and green tea. Available at all Kirana and supermarkets near 1 Town, Mehboob Nagar. انگلش میڈیم کے ساتھ دینی تعلیم کا علماء اکرام کی نگرانی میں چلنے والا ادارہ گلوبل سٹارز ماڈل اسکول نزد مسجد طیبہ رمیا بولی محبوب نگر۔ السلام علیکم ناظرین، میٹرو نیوز اپڈیٹس میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی تازہ خبر پر۔ محبوب نگر کے الماس فنکشن ہال میں آج ایک جلسہ بعنوان ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار منعقد ہوا، جس میں بطور مہمان خصوصی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کا خصوصی خطاب ہوا۔ آئیے ڈالتے ہیں ان کی تقریر پر ایک نظر۔ بیورو رپورٹ، میٹرو نیوز اپڈیٹس۔ آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں وہ ٹیپو سلطان کے تعلق سے جھوٹ اور غلط بیانی سے کام کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے سنا ہوگا معزز علماء کرام سے اور ملت کے بڑی خوشی میں آ کر کہا کہ ٹیپو آج شہید ہو گیا، آج ہم بھارت جیت چکے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عظیم ٹیپو سلطان کی زندگی پڑھنے کے لائق ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جناب الیاس ندوی بھٹکلی کی جو کتاب ہے ٹیپو سلطان کے اوپر، اس کو ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ اگر نوجوانوں کو وقت ملا، جس کو اردو نہیں آتی، انگریزی میں بھی وہ کتاب دستیاب ہے، کیونکہ ٹیپو سلطان کی زندگی کے واقعات پڑھنے سے ہی ہم کو معلوم ہوگا کہ ٹیپو سلطان کی انگریزوں سے جنگ اور ٹیپو سلطان کی شہادت کیسے بھارت کو آزادی دلانے کا ایک راستہ بتاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شہید ٹیپو سلطان کی پرورش کے تعلق سے الیاس بھٹکلی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کے والد حیدر علی نے، جو خود زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، انہوں نے ٹیپو سلطان کی تعلیم کا بہترین انتظام کیا اور ٹیپو سلطان کو اتنا قابل بنایا کہ ٹیپو سلطان نہ صرف دین کے بارے میں جانتے تھے، بلکہ ٹیپو سلطان فارسی، عربی، کنڈا اور فرینچ زبان بھی بولنا اور لکھنا جانتے تھے۔ جب حیدر علی، ان کے والد نے ٹیپو سلطان سے پوچھا کہ تم کو کیا تحفہ چاہیے، تو ٹیپو سلطان نے کہا کہ مجھے ایک لائبریری تحفے میں چاہیے، اور اس وقت ٹیپو سلطان کی کتابیں فرانس سے منگوائی گئیں، اور وہ ٹیپو سلطان نہ صرف میدان میں ایک بہادر تھا بلکہ ایک قابل آدمی بھی تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ٹیپو سلطان نے 17 سال کی عمر میں انگریزوں سے مقابلہ کیا۔ ٹیپو سلطان شہید نے 17 سال کی عمر میں انگریزوں سے مقابلہ کیا، اور ٹیپو سلطان جب سلطان بنے اپنے والد کے انتقال کے بعد تو صرف 17 سال ان کی حکومت رہی۔ 17 سال میں ٹیپو سلطان نے ساحلی علاقوں میں فیکٹریاں بنائیں، اسلحہ بنانے کی فیکٹریاں بنائیں، راکٹ بنانے کی فیکٹری بنائیں، اور ٹیپو سلطان نے ایسے راکٹ بنائے کہ بڑے بڑے ایمونیشن بنانے والے بھی آج بھی ٹیپو سلطان کو سلام کرتے اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ دنیا کی جنگ میں اگر کسی نے راکٹ میں بہتری پیدا کی تو اس کا نام ٹیپو سلطان تھا۔ ٹیپو سلطان، اب بھائی صاحب خاموش بیٹھیے، یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے۔ ٹیپو سلطان نے سلک کی فیکٹری قائم کی، ٹیپو سلطان نے اس وقت ٹائپ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا اور اردو اخبار ٹیپو سلطان نکالتا تھا۔ پہلی جنگ ٹیپو سلطان نے 17 سال کی عمر میں
انگریزوں کے خلاف لڑی. دوسری جنگ ٹیپو سلطان نے 1880 4 سال ٹیپو اور حیدر علی نے انگریزوں سے جنگ لڑی. تنجور میں ٹیپو سلطان کو کامیابی ملی اور اس 4 سالہ جنگ کے دوران حیدر علی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے. تیسری مرتبہ ٹیپو سلطان نے جنگ لڑی تو انگریزوں کے ساتھ مراٹھا اور نظام تھے. ٹیپو سلطان کو کامیابی نہیں ملی. ٹیپو سلطان کو کامیابی نہیں ملنے کا غم اتنا تھا کہ مورخ لکھتا ہے کہ ٹیپو سلطان اس وقت سے تیسری جنگ جو انگریزوں کے خلاف لڑی ٹیپو سلطان نے وہ زمین پر پتھر پر سوتے تھے. ان کو اتنی تکلیف تھی کہ میں انگریزوں سے کامیابی حاصل نہیں کر سکا. چوتھی جنگ جو ہوئی انگریزوں کے خلاف ٹیپو سلطان کی تو چار جنگیں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف لڑی. میرے عزیز دوستو، لکھنے والے نے لکھا کہ ٹیپو سلطان نے ایک عالی شان مسجد کو تعمیر کیا جس کا نام مسجد اعلیٰ رکھا. ٹیپو سلطان نے اس میں 4 کتبے تعمیر لکھوائے اس وقت کے مشہور خطاطوں سے. اس میں ایک کتبے میں مسجد کا ذکر، ایک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 99 اسماء حسنہ، ایک کتبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 اسماء گرامی، اور چوتھے کتبے میں ٹیپو سلطان نے جہاد پر خطاطوں سے لکھایا. اور اس مسجد کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان کی جب عمر 7 سال کی تھی تو کسی ایک اللہ کے ولی نے ٹیپو سلطان کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ ایک دن تو میسور کا بادشاہ بنے گا. اور ٹیپو سلطان سے کہا کہ جب تم میسور کا بادشاہ بن جاؤ گے تو تم مسجد کو تعمیر کرنا. اس وقت ان کے والد محض ایک ملازم تھے، حیدر علی ایک ملازم تھے. میں اس بات کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ٹیپو سلطان کی زندگی کو پڑھنا بہت ضروری ہے. اسی سے نوجوانوں کو، ہم سب کو ایک حوصلہ ملتا ہے ناانصافی کے خلاف لڑنے کے لیے. یہ آج ہم جلسہ منا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جنگ آزادی میں رول تو ٹیپو سلطان کی قربانی کو کوئی نہیں بلا سکتا. تو رک جائیے بھائی. چوتھی جنگ جو ٹیپو سلطان کی ہوئی، ذرا بولیے ہادی صاحب، آپ کے چاہنے والے دکھ رہے کوئی، یا تو آپ اوپر جا کر بیٹھ جائیے جھنڈا ہلاتے ہوئے، یہاں سے روکیے نہ تو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، چوتھی جو جنگ انگریزوں سے ہوئی، یہ لفظ 4 کو یاد رکھو آپ. 4 جنگیں ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے کی. اور ہمارے پڑوسی ریاست میں کرناٹک میں ٹیپو سلطان اور ساورکر کے اوپر بحث ہو رہی ہے. تو ٹیپو سلطان 4 بار انگریزوں سے جنگ لڑے. اور جب چوتھی جنگ ہوئی ٹیپو سلطان کی انگریزوں سے تو میر صادق نے غداری کی. میر صادق نے غداری کی، انگریزوں سے مل کر میر صادق نے ٹیپو سلطان کے قلعے پر جو توپیں تھی اس میں بارود نہیں، مٹھی رکھ دی. اور واقعات میں آیا کہ 4 مئی کے دن جب ٹیپو سلطان ظہر کی نماز پڑھ کر بیٹھے تھے تو 4 مئی کے دن ظہر کی نماز پڑھ کے ٹیپو سلطان جب کچھ کھانا چاہ رہے تھے، ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالا تو ان کے پاس یہ خبر آئی کہ انگریز قلعے میں داخل ہو گئے اور سید عبد الغفار شہید ہو گئے ہیں. تو ٹیپو سلطان نے اپنے کھانے کو چھوڑا. ان کے گھوڑے کا نام طاؤس تھا، گھوڑے کو منگایا، بندوق کو اپنے گلے میں ڈالا، تلوار منگائی اور کہا کہ آج فیصلے کا دن ہے. اور ٹیپو سلطان
اپنے خلے میں ڈوڈی دروازے کی طرف، دلی دروازے کی طرف جانا شروع کر دیے تو میر صادق نے انگریزوں کو بتایا کہ سلطان ٹیپو شہید نکل چکے ہیں۔ جب ٹیپو سلطان ڈوڈی دروازے کی طرف جاتی ہیں تو وہاں پر انگریزوں کا داخلہ ہو چکا تھا، ٹیپو سلطان ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر واپس جانا چاہتے ہیں ٹیپو کسی اور دروازے کی طرف تو وہاں پر بھی کسی نے ان سے غداری کی تھی، اس نے بھی دروازہ بند کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ شخص نماز ظہر سے مغرب کے وقت تک لڑتا رہا۔ انگریزوں سے یہ شخص ٹیپو سلطان نماز ظہر سے مغرب تک لڑتا رہا۔ ایک نو مسلم ان کا خادم تھا، نو مسلم ان کا خادم تھا، وہ بھی انگریزوں کو اپنا ضمیر بیچ چکا تھا۔ ٹیپو اس سے پلٹ پلٹ کر کہتے تھے کہ تھوڑا پانی پلا دے، پانی پلا دے، مگر اس نے پانی نہیں دیا۔ ظہر سے لے کر مغرب آ گئی، اب سورج غروب ہونے والا ہے، ٹیپو تھک چکے ہیں۔ ایک گولی جسم پہ ٹیپو کی لگ جاتی ہے اور ٹیپو مقابلہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ٹیپو نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ جب تک میرے جسم میں جان رہے گی میں ان کافر انگریزوں سے مقابلہ کرتا رہوں گا۔ پھر ان کے سامنے جو ایک اور غدار تھا وہ انگریزوں سے انگلی سے اشارہ کر کر کہتا ہے کہ یہی سلطان ہے، اس کو مار دو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لکھنے والے نے اچھا لکھا کہ ٹیپو سلطان نے سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل کر یہ بتا دیا، جس طرح کربلا کے میدان میں آل رسول اور امام حسین کو پیاسا رکھا گیا تھا، ٹیپو نے بھی سبط رسول امام حسین اور آل رسول کی سنت پر چل کر بتا دیا کہ ظالموں سے مقابلہ ہوگا اور پنجہ آزمائی ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ظہر سے لے کر ٹیپو لٹ رہے ہیں، مغرب کا وقت آ گیا، گولیاں چلتی ہیں ٹیپو سلطان کے اوپر، ایک نہیں 3 گولیاں ٹیپو کو لگتی ہیں تو ٹیپو گرتے ہیں۔ تو ایک گورا انگریز آ کر ٹیپو سلطان کے جسم کو ہاتھ لگاتا ہے تو ٹیپو سلطان کی غیرت جاگتی ہے۔ ٹیپو سلطان یہ کہتے ہیں کہ تو نجس ہے، تو میرے جسم کو کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے۔ ٹیپو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس انگریز جو آپ کے جسم کو ہاتھ لگا کر آپ کے جسم سے جو ہیرا لینا چاہتا تھا، ٹیپو اس پر وار کرتے ہیں۔ وہ اپنی بندوق کی نال سے اب ٹیپو کے وار کو روکتا ہے۔ لکھنے والے نے لکھا کہ ٹیپو نے اپنے اطراف میں جتنے انگریز تھے ان کو واصل جہنم کیا تو ایک انگریز ان کی دائیں کن پٹی پر بندوق لگا کر گولی چلا دیتا ہے اور ٹیپو کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب ٹیپو شہید ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، انگریز یقین نہیں کرتے۔ انگریز یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیپو فرانسیسی سپاہیوں کے ساتھ کسی اور جگہ پر نکل گئے، مگر بعد میں ان کا جو نو مسلم خادم تھا جو اپنا ایمان بیچ چکا تھا وہ آ کر نشاندہی کرتا ہے کہ ہاں یہ ٹیپو سلطان کی لاش ہے۔ انگریز نے جب دیکھا تو ٹیپو سلطان کی آنکھیں کھلی تھیں اور لکھنے والے نے لکھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ٹیپو اپنی آنکھوں سے انگریزوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری آنکھ ابھی بند نہیں ہوئی ہے۔ ٹیپو کی آنکھیں کھلی تھیں۔ انگریز جنرل نے جب ٹیپو کے جسم کو ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ جسم گرم تھا ٹیپو کا، تو لکھنے والے نے لکھا کہ روح تو پرواز کر گئی تھی مگر ٹیپو کا جسم اور روح انگریزوں کے اس ملک سے بھگانے کے لیے کھو چکی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ٹیپو سلطان وہ سلطان تھا جس کے پاس کشتیاں تھی، ایک نہیں 40 کشتیاں ٹیپو کے پاس تھی۔ اس نے اپنا وفد بھیجایا تھا سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ کے پاس، اور جب وہ وفد گیا تو ٹیپو نے یہ کہا کہ جب تم اس وقت استنبول کو جب وفد جا رہا تھا، ٹیپو نے کہا
کہ راستے میں کربلا پڑے گا، امام حسین کے آستانے پر جا کر میرا سلام پہنچانا۔ ٹیپو سلطان کی قربانی کی ایک بہت بڑی کتاب، ایک داستان ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مگر آج وطن عزیز میں ایسے لوگ ہیں جو ٹیپو سلطان سے نفرت کرتے ہیں اور ٹیپو سلطان کی قربانی کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ٹیپو نے 4 مرتبہ انگریزوں سے جنگ کی اور ساورکر نے 4 مرتبہ انگریزوں سے معافی کا خط لکھا۔ یہ فرق ہے ٹیپو میں اور ساورکر نے۔ ٹیپو نے جنگ لڑی تلوار کے ساتھ اور 17 سال ٹیپو کو ہمیشہ مقابلہ کرنا پڑا انگریزوں سے، تو کبھی نظام وقت سے، تو کبھی مراٹھاؤں سے، اور تاریخ نے بتا دیا کہ جو غداری کرتے ہیں ان کا بھی حال دنیا نے دیکھ لیا کہ وہی میر صادق کو، ٹیپو کے ایک کڑپا کے وفادار جنرل تھے، انہوں نے کہا کہ میر صادق کیا تو یہ سمجھتا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری صفوں میں غدار کون تھا؟ اگر آج اللہ ہم کو فتح کر دے گا تو کل صبح میں ٹیپو تم کو پھانسی پر لٹکا دے گا۔ مگر میر صادق ہنستا ہے تو وہ کڑپا کے ٹیپو کے وفادار جنرل ایک تلوار اٹھا کر میر صادق کی گردن اڑا دیتے ہیں، اور جب ٹیپو ڈوڈی دروازے کی طرف جا رہا تھا تو ٹیپو نے میر صادق سے کہا میں جانتا ہوں تو غدار ہے، مگر یاد رکھ نسل در نسل زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ تجھے دیکھ کر تھوکیں گے، اور وقت ایسا ہی آیا۔ آج بھی اگر کوئی لوگ میر صادق کی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گندی بدبو آ رہی، یہاں سے ہٹ جاؤ۔ یہ غداروں کا حال ہوتا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ پھر ٹیپو سلطان کے تعلق سے بہت سی باتیں ہمارے مسلمانوں سے نفرت کرنے والے کہتے ہیں کہ ٹیپو ہندوؤں کے خلاف تھا۔ آج اس جلسے سے ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ٹیپو ہندوؤں کے خلاف نہیں تھا، ٹیپو ان مسلمانوں کے بھی خلاف تھا جو انگریزوں کی غلامی کو قبول کر چکے تھے، جیسا کہ نظام وقت نے کیا تھا۔ ٹیپو نے مراٹھاؤں کے خلاف تھا کیونکہ انگریزوں سے ملے تھے اس وقت کے مراٹھا۔ ٹیپو کرناٹکا کے نواب کے خلاف تھا کیونکہ وہ انگریزوں سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ ٹیپو نے مسلمانوں کی جماعت کو اپنی سلطنت سے باہر کر دیا تھا۔ ٹیپو عیسائیوں کے بھی خلاف تھا کیونکہ انگریزوں سے ملے ہوئے تھے، یہ ٹیپو سلطان تھا۔ مگر آج ان لوگوں کو جواب دینا ضروری ہے کہ جو ٹیپو سلطان کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ ٹیپو ہندو بھائیوں کے خلاف تھا، تو میں ان پاگلوں سے کہنا چاہوں گا کہ کتاب ہے جس کے آتھر کا نام بی این پانڈے ہے۔ بی این پانڈے کیا کہتے ہیں ٹیپو سلطان کے بارے میں، اور یہ مورخ ہے، یہ بڑے مشہور مورخ ہے، اور یہ کوئی ایسا نہیں لکھ دیتے من گڑک کہانیاں، ان کے پاس ہر چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ بی این پانڈے نے ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے اورنگزیب اور ٹیپو سلطان پر لکھی۔ انہوں نے ٹیپو سلطان کے بارے میں کیا لکھا کہ ٹیپو ایک ارکاٹ میں ایک اللہ کے ولی تھے، مستان اولیاء کے نام سے ان کے نام پر ٹیپو رکھا گیا۔ ٹیپو کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ ٹیپو نے جگت گرو ہندو مٹھ کے سنگری کو خط و کتابت کی، ان کو تحفے اور تحائف دیے، انہوں نے ان کو 12 ہاتھی دیے، سونا دیا، ہیرے جواہرات دیے۔ سری نارائن سوامی مندر کو میلاکوٹ میں ایک سونے کا کپ، سری سکنتیشورا مندر کو ننجاگنڈ میں ٹیپو نے دیا۔ ٹیپو نے 7 چاندی کے کپ، 1 چاندی کا اودان سری رنگناتھا مندر کے سری رنگا پٹنم کو دیا۔ ٹیپو نے پیسے دیے کنجاویرم کی مندر کی تعمیر کے لیے۔ ایک چیریٹ تہوار ہوتا تھا، ٹیپو اس میں بھی اپنی حکومت کی طرف سے پیسے دیتے تھے تاکہ پٹاخے پھوڑے جائے۔ ٹیپو زمینات دیے گنڈی کوٹ کی مندر کو، یہ بی این پانڈے لکھتے ہیں۔ ٹیپو نارائن سوامی مندر کو زمینات دیے۔
चिन्ना के स्वामी मंदिर को जो मंचूर में है, टीपू ने जमीनात दिए। टीपू ने पुलिवंदाला में वहां पर उस मंदिर को इनाम लैंड दिए। ये तमाम चीजें क्या बताती हैं? टीपू ने जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में सीरियन क्रिश्चियन होते उनके इंतजाम किया। आर्मीनियन ईसाइयों के लिए टीपू ने उनको पूरी सहूलतें फराहम की। टीपू ने जो गोवा का आर्च बिशप था ईसाई, उसको कहा कि आप कैथोलिक प्रीस्ट को भी जाइए ताकि जो मैसूर में ईसाई हैं उनको उससे फायदा मिल सके। ये तमाम चीजें क्या बताती हैं? अगर असदुद्दीन ओवैसी गलत कह रहा है तो बीएन पांडे तो गलत नहीं कह सकता ना। ये बीएन पांडे कह रहे हैं टीपू सुल्तान के बारे में, रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और टीपू सुल्तान के बारे में यह भी बात मशहूर है कि जब मराठाओं से जंग होती थी, उस वक्त के मराठाओं से 2 मरतबा टीपू सुल्तान जंग में जब वहां की मराठा खवातीन उनके कब्जे में आई तो टीपू सुल्तान ने उनको अलहदा इंतजाम किया और अपनी फौज के साथ उन खवातीन को वापस मराठाओं के हवाले किया। ये टीपू सुल्तान की तारीख है। कौन लिख रहा है? ये बीएन पांडे लिख रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीएन पांडे लिखते हैं कि टीपू सुल्तान ने अपनी जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। यकीनन टीपू सुल्तान एक मुसलमान था, 5 वक्त नमाजी था, मगर टीपू सुल्तान किसी दूसरे मजहब के खिलाफ नहीं था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, टीपू सुल्तान ने जब अमेरिका को 4 जुलाई 1783 में आजादी मिली तो अमेरिका की आजादी पर टीपू ने 108 तोपों की सलामती अमेरिका को पेश की। आप बताइए कितना दूरंदेश था। नेपोलियन के पास लोगों को भिजाया। टीपू ने निजाम वक्त के पास कई खतो किताबत करे कि आओ मिलते हैं, मिलकर लड़ते हैं। हमारा दुश्मन अंग्रेज है, गुलामी कबूल नहीं करना चाहिए अंग्रेजों की। टीपू के कई खतो किताब, बल्कि उस वक्त के निजाम वक्त का नाम याद नहीं आ रहा। टीपू ने जाकर जब उनके वालिद जिंदा थे मुलाकात की, उनको हाथी दिए, जवाहरात दिए, तो उस वक्त के निजाम ने टीपू को खिताब दिया था कि नसीबुद्दौला का खिताब दिया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये टीपू सुल्तान के वाकयात हैं। ये टीपू सुल्तान के बारे में बीएन पांडे ने अपनी किताब में लिखा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा नौजवानों से कि टीपू की जिंदगी का मुताला करें। और जो लोग आज मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर टीपू सुल्तान से नफरत करते हैं, तुम बताओ फिर बीएन पांडे जो लिख रहा है वो सच है या झूठ है? अगर झूठ है तो तुम बताओ तुम्हारे पास क्या रिकॉर्ड है? हां, बादशाह वक्त है। अगर कोई बादशाह के खिलाफ लड़ेगा तो बादशाह मजहब नहीं देखता था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर अगर ये बात भी अगर इनको समझ में नहीं आई तो भारत की आजादी के बाद 1950 में हमको पहला आईन मिला, कॉन्स्टिट्यूशन मिला। उस आईन की जब किताब बनाई गई थी, उस किताब में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में उन तमाम लोगों की तस्वीर है जो आज भाजपा के लोग टीपू से नफरत करते हैं। बताओ, क्या तुम सरदार पटेल से ज्यादा अक्लमंद थे? या तुम हो कि सरदार पटेल की मौजूदगी में जो भारत की आईन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद एक किताब छापी गई थी, कानून साज असेंबली, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कहते हैं, उस किताब में टीपू सुल्तान की फोटो है। उस किताब में टीपू सुल्तान की फोटो है, झांसी की रानी की फोटो है, राम लक्ष्मण सीता की फोटो है, गौतम बुद्ध की है, महावीर की है, गुरु गोविंद की है, अकबर बादशाह की है। अब बताओ ये लोग क्या कहेंगे?
جنہوں نے آزادی کی لڑائی لڑی اور بھارت کا آئین بنایا، اس پہلی کتاب میں ٹیپو کی فوٹو ڈالی تو ان کو بڑی پیٹ میں درد ہوتا ہے آج بھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو ٹیپو سلطان کی قربانی کو یاد رکھنا پڑے گا۔ ٹیپو سلطان کی قربانی کو یاد رکھنا پڑے گا۔ جب ٹیپو لڑ رہے تھے، انگریزوں نے تینوں طرف سے ان کو محاصرے میں لے لیا تھا، تو ان کا 9 مسلم خادم جو اپنا ضمیر بیچ چکا تھا، پکار کر کہا کہ ٹیپو ہتھیار ڈال دو، انگریز تم کو تمہاری شان کے مطابق تم کو عزت دیں گے۔ تو ٹیپو نے کہا کہ نہیں، مجھے ایسی عزت نہیں چاہیے جس میں انگریزوں سے مجھ کو غلامی کرنا پڑے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آج جتنے بھارت میں رجواڑے ہیں، جتنے بڑے بڑے خاندان جنہوں نے بھارت کے کونے کونے میں حکومت کی تھی، کیا تم نے مقابلہ کیا تھا انگریزوں سے؟ جھانسی کی رانی نے کیا تھا، ٹیپو نے کیا تھا، بتاؤ کتنے راجاؤں نے کیا تھا؟ ٹیپو نے پرواہ نہیں کی اپنے خاندان کی۔ اس کا خاندان کبھی وہاں سے نکال کر بنگال لے کر چلے گئے، کلکتہ سے ٹولی گنج لے کر چلے گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ٹیپو نے انگریزوں کی غلامی کو قبول نہیں کیا۔ وہیں پر ہم دیکھتے ہیں عزیز دوستوں، مورخ لکھتا ہے کہ جب ٹیپو سلطان کی لاش کو جنازے کی نماز کے بعد قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا تھا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مئی کے زمانے میں گرمی کا موسم ہوتا ہے، خوب گرمی تھی، اور جب ٹیپو کا جنازہ جا رہا تھا تو اس میں ہندو بھی رو رہا تھا، کیونکہ جب ٹیپو انگریزوں سے مقابلہ کر رہا تھا تو ہندو مائیں بہنیں اپنی جانوں کو بھی قربان کر رہی تھی ٹیپو کے لیے۔ کہہ رہے تھے کہ سلطان نہیں مرے گا، ہم ٹیپو سے پہلے مریں گے۔ جب ٹیپو کا جنازہ جا رہا تھا تو مورخ لکھتا ہے کہ گرمی اتنی شدت کی تھی کہ سناٹا تھا، لوگ رو رہے تھے، کوئی اپنے بالوں کو کھینچ رہا تھا۔ اور جب ٹیپو کو دفنانے کے بعد انگریزوں نے اپنی بندوقوں سے ٹیپو کو سلامی دینے کے لیے ہوا میں فائرنگ کی، تو مورخ نے لکھا کہ قدرت نے ایک عجیب منظر پیش کیا کہ آسمانوں سے بجلی کڑکنا شروع ہو گئی۔ آسمان ٹیپو کی شہادت پر رو رہا تھا، اتنی بجلی کڑک رہی تھی کہ انگریزوں کی بندوقوں کی گولیوں کی آواز ان بجلیوں کے سامنے ختم ہو گئی۔ مورخ نے لکھا کہ گویا آسمان بھی ٹیپو کی شہادت پر رو رہا تھا۔ کیا مورخ یہ لکھتا ہے کہ جب کیرلا میں خواتین اپنے چھاتیوں پر کپڑا نہیں پہنتی تھی تو کس نے کہا کہ چھاتیوں کو کپڑا پہننا پڑے گا؟ ٹیپو نے کہا تھا۔ ٹیپو نے کیا کہا تھا کہ اگر مرد ایسا کرتے ہیں، بتایا گیا نہیں کرتے، تو کہا کہ خواتین کو بھی اپنے چھاتیوں کو کور کرنا پڑے گا۔ انسانوں کی بلی دی جاتی تھی، ٹیپو نے کہا غلط ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج یہ بیوقوف ظالم لوگ ٹیپو کو بدنام کرتے ہیں۔ 2018 میں برطانیہ میں ایک مشہور و معروف آکشن کی کمپنی، حراج کی کمپنی، اس کا نام کرسٹیز ہے، کرسٹیز۔ انہوں نے ٹیپو کے انگوٹھی حراج کی۔ اس کی قیمت جب میں پڑھا تو تعجب کر رہا تھا۔ اس کی قیمت، اس جو انگوٹھی بکی انگریز پاؤنڈ کی 1,45,000 پاؤنڈ، 1,45,000 پاؤنڈ کی انگوٹھی کا ٹیپو کی حراج ہوئی۔ اور اس انگوٹھی پر کیا لکھا ہوا تھا؟ رام کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو کرسٹیز جو آکشن کمپنی نے لکھا کہ تعجب کی بات ہے کہ ایک مسلم بادشاہ کے پاس اس طرح کی انگوٹھی ہے، تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ٹیپو ہندوؤں کے خلاف نہیں تھا، ٹیپو انگریزوں کے خلاف تھا، ٹیپو ہر اس مذہب کے ماننے والے کے خلاف تھا جو انگریزوں کی غلامی کو قبول کرنا چاہتے تھے۔ مگر ٹیپو غلامی کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، ٹیپو اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانا چاہتا تھا۔ ٹیپو عظیم مجاہدین آزادی ہے اس بھارت کا۔ اسی لیے سمویدھان بنانے والوں نے
टीपू की फोटो भारत के संविधान की पहली किताब में झांसी की रानी के साथ शाये की। तो जो लोग आज टीपू और सावरकर की बहस कर रहे हैं, कहां जमीन और कहां आसमान, कोई मुकाबला नहीं हो सकता टीपू से, कोई मुकाबला नहीं हो सकता। उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर हमारी जंग आजादी में 26 सितंबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। मुसलमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जहां पर बहादुर शाह जफर की खबर आज भी है बर्मा में, वहां पर बर्मा के एक लीडर थे बामा, उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2.5 लाख का नजराना दिया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहादुर शाह जफर की खबर के सामने खड़े होकर तकरीर की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस निहायती काबिल और निहायती नफीस तरीन इंसान थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब इंडियन नेशनल आर्मी दोबारा भारत में जाकर भारत को आजाद कराने की लड़ाई में जा रही थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहादुर शाह जफर की खबर पर खड़े होकर यह शेर पढ़ा था जफर का कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में जब तलक बू रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहादुर शाह जफर का शेर पढ़ा। और जब यह फौज गई तो अब मौजूदा इंपाल के इलाके को उसने कब्जा कर लिया था। अभी भारत का जो इंपाल का नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, तो मौर्य को, ये जालिमों को बताना चाह रहे हैं, ये जो गोडसे के जानशीन हैं, इनको हम बताना चाह रहे हैं कि बताओ, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से निकलकर पेशावर गए, तो उस शख्स ने जिसमें पेशावर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस्तकबाल किया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मियां अकबर शाह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी से यूरोप से एशिया सबमरीन में गए, कौन था वो जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ था? उसका नाम आबिद हसन था, हैदराबाद के आबिद हसन सफरानी, वो साथ थे। उसके बाद जो नेताजी ने पहला डिवीजन बनाया फौज का, जो नॉर्थ ईस्ट, मौजूदा भारत का नॉर्थ ईस्ट में गए, उसका फौज का डिवीजन का इंचार्ज कौन था? मोहम्मद जमा उसका नाम था। और किसने तिरंगा लहराया था इंफाल में? उस शख्स का नाम शौकत मलिक था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आखिरी मर्तबा प्लेन में बैठ कर गए, उसके बाद नेताजी किसी को दुनिया में नजर नहीं आए। कौन था नेताजी के साथ उनके जिंदगी के आखिरी सफर में? उसका नाम हबीबुर रहमान था। उसका नाम हबीबुर रहमान था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ताल्लुक से जब वो सिंगापुर में थे, तो सिंगापुर में आकर किसी ने कहा कि सिंगापुर के मंदिर में चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मगर सिर्फ आप आ सकते, आपकी आर्मी के लोग नहीं आ सकते। तो नेताजी ने कहा कि अगर सुभाष चंद्र बोस आएगा तो सब मेरे साथ आएंगे। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और फिर वहां पर दूसरी जंग अजीम के बाद अंग्रेजों ने जापान को हराया और सिंगापुर पर कब्जा किया, तो वहां से उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। लाल किले में एक बहुत मशहूर मुकदमा चला। 5 नवंबर 1945 को लाल किले में मुकदमा चला और नेताजी के फौज में जो लोग थे सिपाही, उनको लाया गया। और फिर महात्मा गांधी उन नेताजी के सिपाहियों से मिलने गए थे, इंडियन नेशनल आर्मी के। तो महात्मा गांधी ने उन सिपाहियों से पूछा सुभाष चंद्र बोस के कि तुम कैसे हो? तो उन्हें कहा हम अच्छे हैं। किसी चीज की शिकायत है? तो सिपाहियों ने कहा
کہ گاندھی جی ہم کو جیل میں رکھا گیا ہے لال قلعے میں، مگر ہم کو چائے دی جاتی ہے، ایک ہندو کی چائے اور مسلمان کی چائے ہے، یہ کیسے؟ تو مہاتما گاندھی نے پوچھا پھر تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا گاندھی ہم نے ہندو اور مسلمان کی چائے اور ہندو مسلمان کا کھانا ملا کر کھانا کھاتے ہیں، ہم نہ ہندو کی چائے پیتے ہیں، نہ ہندو کی چائے پیتا ہے، نہ مسلمان کی چائے پیتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لال قلعے کے مقدمے میں ایک آواز آ رہی تھی، نعرے لگ رہے تھے پورے بھارت میں۔ کیا نعرے لگ رہے تھے پورے بھارت اور دلی کی گلی کوچوں میں؟ کہ لال قلعے سے آئی آواز، سنگل، دلہن اور شاہ نواز۔ کون تھے سنگل؟ نیتا جی پریم سہگل ان کا نام تھا، گربخش، دلہن اور شاہ نواز، جنرل شاہ نواز تھے۔ ان تینوں کو سزا دی گئی تھی، طوفان مچ گیا دلی میں، انگریزوں کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور جنرل شاہ نواز بعد میں میرٹھ سے 4 مرتبہ کے ایم پی بنے، منسٹر آف اسٹیٹ ریلویز بھی جنرل شاہ نواز تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ آج ہر کوئی آ کر کہہ رہا ہے کہ پاکستان بنا رہے۔ پاکستان ہم نہیں بنائے، پاکستان جس نے بنایا اس سے جا کر پوچھو۔ ہم ذمہ دار نہیں ہیں پاکستان بنانے کے، ہاں ہم ذمہ دار ہیں بھارت کو آزاد کرانے کے لیے۔ ہمارے بزرگوں نے اپنا خون پسینہ اس میں بہا دیا، اپنی جانوں کی عظیم قربانیوں کو ہمارے بزرگوں نے پیش کر دیا۔ کیا نوجوانوں تم کو معلوم جلین والا باغ کیا ہے؟ نوجوانوں تاریخ پڑھو، تم اپنی زندگی کا مقصد صرف سیل فون مت بناؤ، تمہاری زندگی کا مقصد صرف انسٹاگرام یا سنیپ چیٹ نہیں ہے، تمہاری زندگی کا مقصد یہ کہ کتنے لائکس تمہاری فوٹو پر آئے، تمہاری زندگی کا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ تم تاریخ پڑھو، اپنی بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرو۔ جلین والا باغ کب ہوا؟ 13 اپریل 1919 کو جلین والا باغ ہوا۔ اس وقت کے مجاہدین آزادی کو گرفتار کر لیا گیا تھا، رولٹ ایکٹ کے خلاف۔ ڈاکٹر سیف الدین کچلو تو ہندو، مسلمان اور سکھ نکل گئے، احتجاج کرنے کے لیے نکل گئے۔ تو اس وقت انگریز جنرل ڈائر آیا اور دیکھا کہ مجمع سناٹا ہے، ایک شخص تقریر کر رہا ہے۔ جنرل ڈائر کو بڑی تکلیف ہوئی، اس کے غرور کو، اس کے انا کو ٹھیس پہنچی۔ اس نے فوج سے کہا گولی چلاؤ، فائر کرو۔ 1000 لوگ مر گئے اس میں، 1000 لوگ مر گئے، بچے، بوڑھے، ضعیف سب مر گئے اس میں، 1000 لوگ۔ اور اس جلین والا باغ میں مرنے والوں کا نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عبد الخالق صاحب کارپیٹ فیکٹری کے ملازم، 70 سال کے ہیں۔ عبداللہ ولد لال محمد 20 سال کے، احمد دین کریم بخش کے بیٹے 20 سال کے، احمد خان 11 سال کا بچہ، کم سن بچہ، برکات احمد 20 سال کے، الہی بخش، فتح محمد، شمس الدین، شیخ جان، عمر بخش، فیروز الدین، یعنی ہندو مسلمان سب کا، سکھ کا خون اس میں شامل تھا، کیونکہ بھارت کو آزاد کرنا تھا۔ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تاکہ جلین والا باغ میں مسلمان بھی شہید ہوئے، یاد رکھنا ضروری ہے، ہندو بھائیوں کے ساتھ اور سکھ بھائیوں کے ساتھ۔ اور مورخ، انگریز مورخ لکھتا ہے the other side of mutiny میں ایک چشمدید عورت کا واقعہ لکھتا ہے کہ وہ عورت اپنے شوہر کو تلاش کرنے نکلی تو لاشوں کے ڈھیر سے اس کی شوہر کی لاش نکلی۔ وہ غم میں نڈھال ہو کر اپنی شوہر کی لاش کے پاس بیٹھ گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک بچہ، 10 معصوم بچہ، کم سن بچہ رو رہا ہے، زخمی ہے۔ تاریخ میں آیا کہ 1000 لوگوں کو جنرل ڈائر نے گولی مار کر ہلاک کیا، اتنے ہی 1200 کے قریب لوگ زخمی تھے۔ ایک کم سن بچہ تھا تو یہ خاتون
اس بچے کو دلاسا دے رہی تھی اور ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ مجھے میری اماں یاد آ رہی ہے، تم مت جاؤ یہاں سے، تم میرا ہاتھ چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ عورت یہ کہتی ہے وہ انگریز مورخ کو کہ میں نے کئی لوگوں کو پانی کی بھیک مانگتے سنا، میں نے کئی زخمیوں کو دیکھا۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے کتوں کو اس لاشوں کو کھاتے ہوئے دیکھا۔ یہ ملک کو ہم کو آزادی ملی ایسے نہیں ملی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ ٹیپو سلطان کے ساتھ 10,000 لوگوں نے جام شہادت کو نوش فرمایا تھا۔ 10,000 لوگ ٹیپو سلطان کے ساتھ شہید ہوئے۔ جلیان والا باغ میں 1000 لوگ شہید ہوئے۔ یہ عورت چشمدید گواہ ہے۔ چوری چورا کا واقعہ، چوری چورا کے پولیس اسٹیشن کے پاس کون ذمہ دار تھا چوری چورا کا؟ عبداللہ اور لال محمد۔ عبداللہ اور لال محمد چوری چورا کے واقعے کے مجاہدین تھے، اور انگریزوں نے کیا کیا؟ چوری چورا میں بھون دیا لوگوں کو۔ عبداللہ اور لال محمد کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا۔ چوری چورا کا واقعہ پڑھو، یہ لوگ وہ لوگ تھے جو اپنے کاروبار کے اعتبار سے چوڑیاں بیچتے تھے۔ آج ہم نے کیا کر دیا؟ مدھیہ پردیش اندور میں وہی چوری چورا کے چوڑی بیچنے والوں کا ایک شخص جب چوڑی بیچنے گیا تو وہاں پر مدھیہ پردیش میں اس کو جیل میں ڈال دیا گیا انہیں سے لگا کر کہ اس نے کسی سے چھیڑخانی کی۔ 75 سال کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں، چوری چورا کے ان جانشینوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، کیا تم جانتے ہو کہ شولاپور میں گاندھی کو گرفتار جب معلوم ہوا تو شولاپور شہر میں عبدالرشید اور قربان حسین نوجوان تھے۔ گاندھی کی گرفتاری کی خبر ملی تو شولاپور کے ماحول کو انہوں نے گرم کر دیا اور کہا کہ گاندھی کو گرفتار کیا گیا، اور پورے شولاپور میں احتجاج کیا، اور انگریزوں نے عبدالرشید اور قربان حسین پر بغاوت کا الزام لگا کر یہ شولاپور کے ان عظیم مجاہدین کو تختے پر لٹکا دیا۔ مسلمانوں، کیا تم جانتے ہو کہ شیخ مظہر نانوتوی کون تھے؟ علماء جانتے ہیں شیخ مظہر نانوتوی کون تھے؟ اور شیخ مظہر نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی ایک عادت تھی کہ اپنی زبان سے ہمیشہ اپنے ہونٹ کو چوستے رہتے تھے، اپنی زبان سے اپنے ہونٹ کو چوستے رہتے تھے۔ لوگ بولتے یہ کیا کرتے ہیں حضرت، اپنی زبان سے ہونٹ کو چوستے رہتے ہیں، کیا وجہ ہو، یہ عادت کیوں پڑی؟ ایک شخص تھا پیچھے پڑ گیا اور پوچھا کہ شیخ بتاؤ، شیخ مظہر نانوتوی صاحب، آپ کی یہ عادت کیوں ہے کہ آپ اپنی زبان سے ہونٹ کو کیوں چوستے ہیں؟ تو شیخ مظہر نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ شاملی کی جب انگریزوں سے جنگ ہوئی تھی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں تھا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بانی جامع نظامیہ انور اللہ شاہ فاروقی کے پورے مرشد ہیں۔ ہم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ساتھ تھے، ان کے بھائی مولانا محمد منیر نانوتوی تھے، قاسم نانوتوی تھے۔ شیخ مظہر نانوتوی کہتے ہیں کہ میرے پیر میں گولی لگی اور میں اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے حوریں اتر رہی ہیں، آسمان سے حوریں اتر رہی ہیں، اور جس کی روح قبض ہونے والی روح ہے ان سے کہہ رہی یہ لو، یہ اپنا، یا ان کے ہاتھوں میں ایک جام تھا، اس کو پیو، اس کو پیو۔ تو اچانک ایک حور شیخ مظہر نانوتوی کے پاس آ کر ان کو بھی پیالہ دیا، اور وہ اپنا پیالہ منہ کو لگائے تھے کہ ایک اور آ کر کہا کہ نہیں، اس کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، اس کا وقت ابھی نہیں آیا ہے۔ تو شیخ مظہر نانوتوی نے کہا کہ میں نے تھوڑا سا اس کی مٹھاس کو اپنے لب پر محسوس کیا تو ہمیشہ اس کو یاد کرتا ہوں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، اور آج جب مسلمانوں کو جیل میں ڈال کر، جھوٹے کیسوں میں ڈال کر، مدرسوں کے بچوں کو جیل میں ڈال کر کہا جاتا ہے کہ یہ ہیروں کی خواہش میں ملک سے غداری کر رہے ہیں، ارے ظالموں، شیخ مظہر نانوتوی کی قربانی کو پڑھو۔
جب ان کے سامنے عظیم علماء کرام ان کی روحیں قبض کی جا رہی تھی تو شیخ مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کہ اللہ نے آسمان سے حوروں کو بھیجا اور ان شہیدوں سے کہا کہ پلاؤ ان کو یہ جام. جن مدرسوں کے علماؤں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, آج تم انہی مدرسوں کو بدنام کرتے ہو, انہی مدرسوں کو بدنام کرتے ہو. تم نے کیا کیا بدنام کرنے والوں؟ تم کو ملک کے بارے میں معلوم ہی نہیں. ارے بھارت سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ ہم سے پوچھنے والوں یا تم بانٹنے والوں؟ بتاؤ, صبح 4 بجے اگر کوئی اٹھتا ہے تو سجدہ کرتا ہے اسی بھارت کی سرزمین پر تہجد کی نماز میں. فجر کی نماز ہوتی ہے پر بھارت کی سرزمین کو سجدہ کرتا ہے, ظہر کی نماز میں, عصر کی نماز میں, مغرب کی نماز میں, عشاء کی نماز میں, نفل سنت موقدہ میں. ارے مجھ سے زیادہ اس زمین پر سجدے کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ مجھے زمین سے محبت ہے. اور پھر بولتے کہ یہ بھارت تمہارا نہیں ہے, تم دوسرے درجے کے شہری بنا دیے جاؤ گے. ظالموں, یاد رکھو, ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام جو سب کے ڈیڈی ہیں, بابا ہیں, وہ بھارت کو آئے تھے. علماء موجود ہیں, پوچھ لیجئے. حضرت آدم علیہ السلام بھارت سے کئی مرتبہ حج کرنے گئے, وہ بھارت کو نہیں چھوڑے, حج کر کے واپس آئے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں, وہ سب کے باپ ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, چھوڑو یہ باتیں جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. اگر جہالت کی بنا پر کرتے ہیں تو میں ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ تاریخ کا مطالعہ کرو. مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ ہم آزادی کے 75 سال منانے جا رہے ہیں, اور جس دن بھارت کے پردھان منتری لال قلعے سے تقریر کرتے ہوئے بھاشن دے کر کہا کہ بھارت میں مہیلاؤں کو, خواتین کو عزت ملنی چاہیے, ہم کو عزم لینا, حوصلہ لینا چاہیے کہ خواتین کو عزت کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے. ابھی پردھان منتری کا بھاشن ختم نہیں ہوا تو خبر آ گئی کہ بلقیس بانو کی جس نے عزت لی تھی ان کو گجرات کی بھاجپا کی سرکار نے ان کو چھوڑ دیا. پردھان منتری نے اپنی تقریر میں بیگم حضرت محل کا ذکر کیا. کون تھی بیگم حضرت محل؟ بیگم حضرت محل اپنے کم سن بچے کے ساتھ ہاتھی پر بیٹھ کر انگریزوں سے مقابلہ کیا تھا. ہاتھی پر بیٹھ کر شہید احمد اللہ ان کے ساتھ تھے. بیگم حضرت محل نے لکھنؤ کی ریزیڈنسی پر حملہ کر دیا, بلکہ انہوں نے ایک جنگ بھی جیتی تھی. بیگم حضرت محل نے ایک جنگ بھی جیتا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, انگریز پوری فوج کو جمع کیے. بیگم حضرت محل کو لڑتے لڑتے نیپال میں پناہ لینا پڑا. آج بھی ان کی خبر نیپال کی جامع مسجد میں بیگم حضرت محل کی خبر ہے. بی اما کون تھی؟ پردھان منتری آپ جانتے ہیں بی اما کون تھی بھاجپا والوں؟ بی اما برقع پہن کر نان کوآپریشن کوئٹ انڈیا موومنٹ میں تقریر کرتی تھی کہ گاندھی نے کہا بی اما سے. بی اما بیواتی کون تھی؟ بیٹا بیمار تھا, شوہر جیل میں تھا, تو اس میوات کی بہادر ماں نے خط لکھا اپنے شوہر سے, کہا کہ خبردار اپنے بیٹے کی بیماری کا بہانہ مت بنا کر انگریزوں کے خلاف انگریزوں سے سمجھوتا نہیں کرنا. بتائیے پردھان منتری کا اس طرح خراج عقیدت پیش کریں گے حضرت محل کو, بی اما کو؟ کہ اسی لیے بی اما حضرت محل نے اس ملک کے لیے قربانی دی کہ ان کی بیٹی جس کا نام بلقیس بانو ہے اس کو عزت لوٹنے والوں کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کون ہے بلقیس بانو؟ 2002 میں بلقیس بانو کو گجرات کے اس پروگرام میں, جینوسائیڈ میں, بلقیس بانو کو اس کے پڑوسیوں نے اس کی عزت لوٹی. وہ بلقیس بانو جو پڑوسیوں کو چچا کہتی تھی, ان چچاؤں نے بلقیس بانو کی عزت لوٹی.
وہ بلقیس بانو جس کے ہاتھ میں چوڑیاں تھیں، اس نے اس کی عزت لوٹنے والوں کی دکان سے اس وقت چوڑیاں پہنی ہوئی تھی، اس نے اس کی بلقیس بانو کی عزت لوٹی۔ بلقیس بانو حاملہ تھی جب اس کی عزت لوٹی گئی۔ بلقیس بانو کی 3 سال کی بچی تھی جس کو اس کی سامنے اس 3 سال کے بچی کو لے کر اس کے سر کو پتھر سے مار کر قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد باری باری سے ظالموں نے بلقیس بانو کی عصمت ریزی کی۔ بلقیس بانو کے سامنے اس کی ماں کو اور 4 رشتہ داروں کی عزت لوٹ کر ان کا قتل کر دیا گیا۔ بلقیس بانو برہنہ ہو چکی تھی، کپڑوں کا ٹکڑا لے کر آدیواسی بھائیوں بہنوں کے پاس بھاگتے چھپتے پھری، وہ کپڑا دیے۔ بلقیس بانو کے شوہر نے اپنی بیوی کو ہمت دلائی، میں سلام کرتا ہوں بلقیس بانو کے شوہر کو۔ اللہ مسلمان شوہروں کو بلقیس بانو کے شوہر سے حوصلہ حاصل کرو کہ اس نے اپنی بیوی کے انصاف کے لیے اپنے بیوی کے ہر طرح سے مدد کی۔ 2004 میں مقدمہ عائد ہوا۔ پولیس بلقیس بانو کی کہانی کو یقین نہیں کر رہی تھی۔ بلقیس بانو نے پولیس کے خلاف کیس کیا۔ میڈیکل ڈاکٹروں نے جھوٹی رپورٹ دی، بلقیس بانو نے ان کے خلاف رپورٹ کی، مقدمہ کیا۔ اس کا مقدمہ گجرات سے باہر ممبئی میں ہوا، ٹرائل کورٹ میں سزا ہوئی، پھر بمبے ہائی کورٹ میں ان کو سزا دی گئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 75 سال کی آزادی کا امرت اتسو منا رہے ہیں، اور بھارت کی ایک بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر دیا جاتا ہے کہ اگر کسی کی بیٹی کی عزت لوٹی جائے گی اور اس کو کہا جائے گا کہ کیا تم راضی ہو کہ تمہاری بیٹی کی عزت لوٹی گئی، اس کی بیٹی کو قتل کر دیا گیا، اس کے پیٹ میں جو حمل تھا وہ ضائع ہو گیا، اس کو چند سال کے بعد چھوڑ دیا جائے گا، تم راضی ہو؟ تو کوئی باپ، کوئی ماں، کوئی بھائی، کوئی بہن تیار نہیں ہوگی، کوئی انسان تیار نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں انسانیت زندہ ہوگی وہ کہے گا کہ نہیں، ایسے ظالموں کو جیل میں سڑانا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس بات کی ہم کو تکلیف ہے کہ آزادی کا امرت اتسو تو منا رہے ہیں، مگر بلقیس بانو کہہ رہی ہے کہ میرا غم پھر سے تازہ ہو گیا، انصاف پر سے میرا اعتماد کمزور پڑ گیا۔ بتاؤ پردھان منتری آپ کیا کریں گے؟ اور ریویو کمیٹی جو کلیمنسی دی گئی CRPC میں ہے، قانون میں گنجائش ہے کہ اگر کوئی قیدی اتنے سال جیل میں رہتا ہے تو حکومت کے پاس اختیار ہے، کمیٹی بنائے ریویو کمیٹی۔ ریویو کمیٹی میں کون ہے؟ بھاجپا کے 5 لوگ، 2 MLA اس میں، اور ایک صاحب تو گودرا کے ٹرین کے اس واقعے میں پروسیکیوشن کے وٹنس تھے، وہ موجود۔ جو ٹرائل کورٹ کا جج کی بھی رائے لینا پڑتا، اس نے کہا کہ نہیں چھوڑنا چاہیے ان لوگوں کو جنہوں نے بلقیس بانو کی عزت لوٹی، اس کی ماں کی عزت لوٹ کر 4 خواتین کو مار دیا، اس کی بیٹی کو مار دیا۔ ٹرائل کورٹ کے جج نے کہا کہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آزادی کا امرت اتسو منا رہے ہیں، دیش کی 50% آزادی سے کیا پیغام دیش دے رہا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ کہ وہ مسلمان تھی، تھوڑی دیر کے لیے سمجھو کہ وہ ہندو تھی، وہ عیسائی تھی، سکھ تھی، وہ انسان تھی۔ ہم ہندو مسلمان کے چکر میں ایک بچی سے جو اس کی عزت کے تار تار کو توڑ دیا گیا، آج بھارت میں کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ کہاں گیا وہ جذبہ، وہ روڈ پر آنا، وہ احتجاج کرنا؟ کچھ نہیں۔ کیوں؟ کہ اس کا نام بلقیس ہے بول کر۔ یاد رکھو، آج بلقیس سے ہوا، کل کسی اور سے خدا نخواستہ نہ ہو جائے۔ اور وہ کیا کہتی ہے MLAs، وہ جو ریویو کمیٹی کے MLAs ایک ٹی وی چینل کے انٹرویو میں کہتی ہیں، کیا کہتی ہے؟ جن لوگوں نے بلقیس بانو کی عزت لوٹی وہ برہمن ہے اور سنسکاری ہیں۔ کسی کی بیٹی کی عزت لوٹنے والا سنسکاری ہو سکتا ہے ظالم؟ اگر تیری بیٹی کی کوئی عزت لوٹے تو سنسکاری کہے گا تو اس کو؟ اس طرح کی بات آن ریکارڈ کہی گئی۔
ہم بھارت کے پردھان منتری سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، ٹرپل طلاق کا قانون آپ نے بنایا تھا، آپ نے پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے باہر کہا تھا کہ میں مسلم بہنوں کا بھائی ہوں۔ پردھان منتری بلقیس بانو بھی آپ کی بہن کی بیٹی ہے، پردھان منتری بلقیس بانو بھی آپ کی بھائی کی بیٹی ہے۔ آپ نریندر مودی ہیں مگر آپ دیش کے پردھان منتری ہیں، آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، انصاف کی خاطر آپ اپنے اختیارات کو استعمال کریے اور ان 11 لوگوں کو دوبارہ جیل بھیجائیے۔ وہ بلقیس لاچار اور یتیمی کی حالت میں آج کہہ رہی ہے کہ میں دنیا سے بات نہیں کروں گی، میں دنیا سے بات نہیں کروں گی، انصاف پہ سے میرا بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ ہم وزیر اعظم سے اپیل کرتے ہیں، ملک کے وزیر اعظم سے ہر شخص یہ اپیل کرتا ہے کہ بھارت کے پردھان منتری، تاریخ میں آپ کو کس طرح یاد کیا جائے گا وہ آپ فیصلہ کر لو۔ آپ 2 الیکشن جیت چکے ہیں مگر یہ انصاف کا معاملہ ہے، یہ انصاف کا معاملہ ہے وزیر اعظم۔ آپ ملک کے 133 کروڑ عوام کے وزیر اعظم ہیں، آپ صرف ووٹ ڈالنے والوں کے وزیر اعظم نہیں ہیں، دیش کے پردھان منتری۔ آپ اپنے اختیارات کو استعمال کرو۔ بلقیس بانو اپنے گھر سے نکلنے سے ڈر رہی ہے۔ ہم دیش کے وزیر اعظم سے، ملک کے وزیر اعظم سے کہنا چاہتے ہیں، آزادی کا امرت اتسو منائیے مگر دیش کی 50% آبادی کو آپ کی سرکار نے، آپ کی پارٹی نے غلط پیغام دیا۔ یہ خواتین سے ناانصافی ہے، جو انصاف کو پسند کرتے ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں۔ جو باپ اپنی بیٹی کے واسطے پریشان ہیں وہ دیکھ کر بول رہا ہے کہ میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ اس ملک میں کوئی دن نہیں جاتا جب ہماری خواتین پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کیا ظلم کرتے ہیں؟ انسان نہیں ہے جو عورتوں پہ ظلم کرتے، تم حیوان ہو، یاد رکھو۔ جو خواتین پر ظلم کرتا ہے وہ انسان نہیں ہے، حیوان ہے۔ تم کمتر جاہل بھی نہیں بلکہ تم اس جنگل کے شیر سے، حیوان سے ذلیل آدمی ہو جو خواتین پر ظلم کرتے۔ مرد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم خواتین پر ظلم کرو۔ اور وہ ظالموں کو جب جیل سے چھوڑا گیا تو پھول کا ہار، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں۔ یہ سنسکار ہے؟ سوچ لو تھوڑی دیر کے لیے، اتنا بڑا مجمع ہے، میری آواز جو ویڈیو پر لوگ سن رہے ہیں، تم عالم تصور میں جا کر سوچو کہ بلقیس تمہاری بیٹی ہے اور اس کو عزت لوٹنے والوں کو اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اگر تمہارے خون سے، آنکھ سے خون کے آنسو نہیں نکلیں گے تو تمہارے دل میں دھڑکتا ہوا دل نہیں رہے گا۔ مٹھائی کھلائی جا رہی ہے، پیر پڑے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک وائٹ شرٹ پہنا ہوا ایک آدمی بھی تھا، جا کر دوبارہ دیکھو ویڈیو۔ وائٹ شرٹ پہنا ہوا آدمی کون تھا معلوم آپ کو؟ وہ خواجہ اجمیری شیخ معین الدین چشتی کے آستانے پہ جو بم بلاسٹ ہوا تھا، اس میں 2 RSS کے لوگ ممبرز کو سزا ہوئی تھی، اس میں سے ایک شخص تھا وہ کھڑا ہوا ہے وہاں پر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ بھارت میں اگر سب سے غیر محفوظ کوئی سمجھتا ہے اپنے آپ کو تو مسلمان۔ آج بھارت میں اگر سب سے زیادہ کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی عزت نہیں کی جاتی تو مسلمان۔ تو میڈیا کے لوگوں نے بڑا واویلا مچایا۔ اب بتاؤ، میں تم کو کہہ رہا ہوں، کیا سمجھے گا مسلمان؟ بتاؤ، تم نے بلقیس کو مسلمان بنا دیا، مجھے اس کا غم ہے۔ بلقیس کو تم بھارت کی بیٹی اگر بنا لیتے تو مجھے غم نہیں ہوتا، مگر تم نے بلقیس کو مسلمان بنا لیا اور تم نے بلقیس کی تکلیف کو بھلا دیا۔ مگر یاد رکھو، ظلم ایک دن ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ظلم کرنے والوں نے ٹیپو کی جان لے لی اور کہا
کہ ٹیپو ختم ہو گیا، مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم آج نظر نہیں آتا، ٹیپو کو شہید کرنے والے نظر نہیں آتے۔ ہمارے علماء کرام نے اپنی جانوں کی نذرانے پیش کر دیے اس ملک کی آزادی کے لیے۔ یاد رکھو، ظلم کی زیادہ زندگی نہیں ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالی ظلم ختم ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے صرف یہی اپیل ہے کہ ہم 75 سال کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ آزادی ہم کو آسانی سے نہیں ملی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ ابھی ہم نے سنا کہ شیخ الہند مالٹا کی جیل میں تھے، اور جیل کی کوٹری میں نہیں تھے، کھلے میدان میں ایک ٹینٹ لگا کر ان کے ساتھ 4 لوگوں کو رکھا گیا، ہفتے میں 1 دن نکلنے کی اجازت تھی۔ شیخ الہند کے جسم پر گرم گرم استری ان کے پیٹھ پر رکھ دی جاتی تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو غسل دینے لوگ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ شیخ الہند کے جسم پر یہ گرم گرم استری کے نشانات تھے۔ کہ اس لیے ہمارے بزرگوں نے قربانی دی، کیا تم کو بے عزت کرو گے؟ مگر یاد رکھو، یہ لوگ ہمارے لیے زندہ ہیں، یہ لوگ ہمارے لیے زندہ ہیں۔ ہم ان کو زندہ رکھیں گے، اور کیسے زندہ رکھیں گے؟ ان کے راستے پر اپنی زندگی گزاریں گے، وہی ایثار اور قربانی کے مظاہرے کریں گے، سنویدھان کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ تعالی ظالم کے ظلم کو روکیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ہمت اور حوصلے کو برقرار رکھیے، ایک طاقت بنیے۔ ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والے مسلمان، سراج الدولہ سے غداری کرنے والے مسلمان، نواسہ رسول امام حسین پر پانی بند کرنے والے مسلمان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد مبارک کو یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اخرج فإنک منافق، پہچانو ان منافقین کو، ان اپنی صفوں سے پہچانو کہ کون تمہارا دوست اور دشمن ہے۔ صبح قیامت تک یہ لوگ رہیں گے، مگر آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ پہچانو اپنوں کو اور اپنے سے ظلم کرنے والوں کو۔ تم کو دوست اور دشمن کی پہچان کی ضرورت ہے، کون تمہارا ہمدرد ہے، کون تمہارا ہمدرد نہیں ہے، پہچانو اس کو۔ اور میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کامیابی ملے یا نہ ملے، میں لڑتا رہوں گا، میری جماعت کے رفقا لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ جب مورخ تاریخ لکھے گا تو یہ نہیں لکھ سکتا مورخ کہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک ذمہ دار اسد الدین اویسی اور اس کے ساتھی الیکشن کے نتیجے سے ناکام ہو کر ناکام بیٹھ گئے تھے۔ نہیں، ہم ناکام، سیاسی انتخابات کی ناکامی ہماری ناکامی نہیں ہو سکتی، لڑنا ہمارا زندگی کا مقصد ہے، ہم لڑتے رہیں گے۔ آج نہیں ملی کامیابی تو کل ملیں گی۔ اور آخر میں ہمارے ریاست کے چیف منسٹر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک لمبا جدوجہد آزادی کے سلسلے میں پروگرام کا اعلان کیا۔ مجھے ذرا تکلیف ہوئی، تعجب بھی ہوا کہ جب اخبار میں اشتہار آیا تو ایک بھی مسلمان کی فوٹو نہیں، تو میں فوراً کیشو راؤ صاحب کو اور کے ٹی راما راؤ صاحب کو بتایا کہ بھائی صاحب، تلنگانہ میں جو مشہور 4 مجاہدین آزادی ہیں ان کا تو ذکر کر دیتے۔ مولوی علاؤالدین رحمت اللہ علیہ، حیدرآباد کی مکہ مسجد کے امام، تقریر خطبہ دیا، جہاد پر خطبہ دے کر، مجمع کو لے کر وومنس کالج جہاں پر وہ ریزیڈنسی تھا، ترے باز خان کے ساتھ گئے۔ کالا پانی میں سب سے پہلے کون گیا؟ مولوی علاؤالدین رحمت اللہ علیہ کے 28 سال وہاں پر تھے، 28 سال۔ ترے باز خان کو گولی مار کر سلطان بازار میں کئی دن تک لاش کو لٹکایا گیا۔ عابد حسن صفرانی حیدرآباد کے، یہ جے ہند کا نعرہ کس نے دیا؟ عابد حسن نے دیا۔ سبھاش چندر بوس کو نیتا جی کا خطاب کس نے دیا؟ عابد حسن نے دیا۔ یہ جو ترنگا کا فائنل ڈیزائن کس نے کیا؟ ثریا طیب جی نے۔
یہ فائنل ڈیزائن جو ترنگے کا ہے. آج جو مسلمانوں سے بول رہے ہیں ترنگا پکڑو، آپ تو ترنگا 1930 میں نہیں پکڑے تھے، آپ تو گلی پکڑ لیے تھے، پتلی گلی. سمجھ گئے نا آپ کون تھے. بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے، متحد رہیے، اپنی مسجدوں سے وابستہ رہیے، آباد رکھیے، علماؤں کے خدموں کے پاس بیٹھ کر دین سیکھیے. نوجوانوں، تم اس ملک اور مسلمانوں کا مستقبل ہو، تم کو نیک اور طاقتور بننا ہے، تم ہمارا مستقبل ہو، اور تم جب قابل بنو گے تو مستقبل کے جو پریشانی اور مشکلات پیدا ہوں گی تم مشکلات کا سامنا کر پاؤ گے. میں پھر سے منتظمین جلسہ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس جلسے کے انتظامات میں ہر طرح سے تعاون پیش کیا. بہت بہت شکریہ. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور دیکھتے رہیے آپ کا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپڈیٹس.